سر میں نے میٹرک کیا ہے 2004 میں یسرا پبلک اسکول خانپور سے۔ اس کے بعد میں فردر ایجوکیشن کے لیے ابتباد چلا گیا۔ ادھر میں نے پوسٹ گریجویٹ کالج منڈیا سے ایف ایس سی کی ہے 2006 میں۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے ہی اسی کالج سے بی ایس سی کی ہے 2008 میں باٹنی زوالوجی اور کیمسٹری میں۔ اس کے بعد نمبر 1 کالج ابتباد جو کہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا کالج ہے اور ایک تاریخی کالج ہے، بلکہ منی یونیورسٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہاں سے میں نے بائی چوائس ایم ایس سی باٹنی کی ہے 2010 میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں موجود ہوں صوبہ خیبر پختونخوا کے کام عمر ترین پرنسپل جناب ذیشان صدیق صاحب کے ساتھ، جو کہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بریدہ، جو کہ لیفٹنٹ ذیشان وزیر شہید جو ہیں ان کے نام پہ اس کو پسند کیا گیا، ان کے نام کے ساتھ موجود ہوں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کا تعلیمی سفر کیسے شروع ہوا۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے موقع دیا مجھے۔ جیسا کہ آپ نام تو میرا بتا ہی چکے ہیں، ذیشان صدیق نام ہے میرا، اور میرا تعلق خانپور سے ہے۔ بڑی مشہور تحصیل ہے، بڑا مشہور گاؤں ہے ڈسٹرکٹ ہری پور کا، جو ڈیم کے والے سے خاص کر مشہور ہے۔ میرے والد محترم کا نام محمد صدیق قریشی ہے، زیادہ تر لوگ ان کو جانتے ہیں۔ اسی ڈپارٹمنٹ میں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پرنسپل ریٹائرڈ ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ ڈسٹرکٹ آفیسر بھی رہے ہیں ہری پور کے۔ اور سر میں نے میٹرک کیا ہے 2004 میں یسرا پبلک اسکول خانپور سے۔ اس کے بعد میں فردر ایجوکیشن کے لیے ابتباد چلا گیا۔ ادھر میں نے پوسٹ گریجویٹ کالج منڈیا سے ایف ایس سی کی ہے 2006 میں۔ اس کے بعد میں نے وہاں سے ہی اسی کالج سے بی ایس سی کی ہے 2008 میں باٹنی زوالوجی اور کیمسٹری میں۔ اس کے بعد نمبر 1 کالج ابتباد جو کہ ہمارے صوبے کا سب سے بڑا کالج ہے اور ایک تاریخی کالج ہے، بلکہ منی یونیورسٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہاں سے میں نے بائی چوائس ایم ایس سی باٹنی کی ہے 2010 میں۔ اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ اسکول جہاں سے میٹرک کی تھی اس کو جوائن کیا ٹیچنگ کے لیے، لیکن خوش قسمتی سے ساتھ ہی وہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی تھی سی ٹی کی ایٹا کے تھرو، اور یہ فرسٹ ٹائم ایٹا ٹیسٹ ہو رہا تھا ٹیچر ریکروٹمنٹ میں، تو اس میں ہم اپیئر ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک نے کامیابی عطا کی اور میں اس میں سلیکٹ ہو گیا۔ یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں بالکل ایک چھوٹا سا شارٹ ٹرم مجھے ملی ہے، اور میری فرسٹ پوسٹنگ ہوگی یہ گورنمنٹ ہائی اسکول نجف پور میں 10 جنوری 2012 کو۔ اور اس ٹائم بھی اسکول میں ایسا لگتا تھا کہ میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو بہرحال اس اسکول سے اپنے اس کیریئر کا میں نے آغاز کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا ہی نوازا ہے۔ اگلے ہی سال نیکسٹ ایئر پہلی دفعہ این ٹی ایس پہ پوسٹ آئی ہیں ایس ایس ٹی کی، میں نے اس پہ اپلائی کیا ہے، میں ایس ایس ٹی سلیکٹ ہو گیا ہوں میرٹ پہ۔ میرا پہلا نمبر تھا ڈسٹرکٹ میں، اور میری پوسٹنگ گورنمنٹ ہائی اسکول علی میں ہو گئی ہے۔ ادھر میں ابھی سٹارٹ ہی لیا تھا ایس ایس ٹی پہ، تو پھر پبلک سروس کمیشن کے تھرو میری دوبارہ ریکمنڈیشن ہو گئی ایس ایس بیالوجی پہ، اور پھر وہاں سے علی اسکول سے میری پوسٹنگ دوبارہ ادھر گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بریلا ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیالوجی ہوگی۔ ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ میری پوسٹنگ اسی ہائر سیکنڈری اسکول بریلا میں رہی 10 سال، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے مجھے پروموشن عطا کی، تو میری پوسٹنگ دوبارہ اللہ کے فضل سے اسی اسکول میں ایز اے پرنسپل ہو گئی۔ حافظ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ میرا تعلق ایک تعلیمی گھرانے سے ہے، تو مجھے پڑھنے کا بھی بہت شوق رہا ہے۔ ایون کہ مجھے بعض دفعہ والد صاحب منع بھی کرتے ہیں کہ اس پڑھائی کو چھوڑ دو۔ میں نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے 4 ماسٹر ڈگریز کی ہوئی ہیں۔ ایک میرا ماسٹرز ریگولر ایم ایس سی باٹنی میں ہے، ساتھ ایم اے ایجوکیشن ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، تیسرے نمبر پہ ایم اے پاکستان اسٹڈیز میں نے یونیورسٹی آف سرگودا سے فرسٹ ڈویژن میں کی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے ریگولر ایم ایس سی فارسٹری بھی کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف ہری پور سے ایم فل انوائرمنٹل سائنسز بھی کیا ہوا ہے، اور اب میری پی ایچ ڈی بایو سائنسز کا ود ان 15 اور 20 ڈیز ڈیفینس ہونے والا ہے، یعنی میری پی ایچ ڈی بھی مکمل ہونے کو ہے۔ اتنے شاندار تعلیمی کیریئر کے ساتھ آپ نے جو ایجوکیشن کی فیلڈ ہے ٹیچنگ کو بائی چوائس کی ہے، یا کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کسی اور طرف سے آپ کو راستہ نہیں ملا ہے تو آپ اس طرف آئے ہیں؟ اس میں آپ کو اگر دل کی بات بتاؤں، میں نے اٹیمپٹ کی ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور ٹیسٹ میں کلیئر تھا، انٹرویو میں بھی کلیئر تھا، اور اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو آ رہا تھا۔ اس ٹائم میرا بیک گراؤنڈ باٹنی والا تھا، فارسٹری والا نہیں تھا، جس کی بیس کے اوپر مجھے وہاں سے آؤٹ کیا گیا۔ تو پھر میں نے اور ساتھ ہی ایس ایس چونکہ ہو چکا تھا، تو والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ آپ جو ہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہ جاؤ، میری ایک لیگیسی آپ اس کو کنٹینیو کریں، آپ کو اللہ پاک جہاں پہ ہی میرے والے مقام پہ پہنچائیں۔ اور آپ الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ جو ہمارا
اسکول کا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کا بورڈ ہے، اس پہ 11 نمبر جو سیریل نمبر ہے جی محمد صدیق قریشی، وہ بھی اس اسکول میں پرنسپل رہے ہیں. ماشاء اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ والد صاحب کے بعد مجھے بھی اللہ پاک نے بڑے کم ٹائم کے بعد موقع دیا ہے کہ میں بھی اس اسکول میں ایز اے پرنسپل تعینات ہو گیا. ماشاء اللہ. اچھا جب سے یہاں آپ تشریف لائے ہیں تو یہاں کے بارے میں بتائیں گے کیا آپ نے انیشیٹو لی ہیں بہتری کے لیے، اور یہاں کے اسٹاف کتنا کام کر رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، اس ادارے کے بارے میں بتا دیں. اچھا، بریلا اسکول کے حوالے سے اگر میں بتاؤں آپ کو، یہ بہت پیارا اسکول ہے اور یہ ایک ایسا اسکول ہے جس کو چھوڑنے کو دل بھی نہیں کرتا. اسی وجہ سے دوبارہ پوسٹنگ بھی ادھر اللہ پاک نے موقع دیا کہ اسکول کے ساتھ ایک خصوصی لگا ہوا ہے. اب یہ 1873 میں اس کا فرسٹ بیچ تھا میٹرک کا. تو اس کے بعد آپ 73 سوری 1973 1973 سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا رول آف آنر ہے، بڑی اچھی کارکردگی ہر دور میں بچوں نے یہاں پہ دکھائی ہے. اب جیسے ہی مجھے اللہ پاک نے موقع دیا، چونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ سائنس والا ہے، تو میں نے خاص فوکس کیا ہے سائنس کے اوپر اور بالخصوص پریکٹیکلس کے اوپر. اور آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ میں اس کو پروپیگیٹ کرتا ہوں، لیب میں خود جاتا ہوں، اپنے سائنس ٹیچرز کی کوپریشن لیتا ہوں. اسٹوڈنٹس کو میں نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے سائنس والا گروپ، اس میں بھی ہم ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ میرا ایک بہت بڑا، اور اس سے میرے سائنس ٹیچرز بڑے خوش ہیں کہ آپ کے سائنس کے جو انیشیٹوز ہیں اس وجہ سے ان کی تھیوری بھی اسٹرانگ. اس کے بعد جیسے ہی میں نے ایز اے پرنسپل چوائس والا میری ترجیح تھی کہ اسکول میں اسٹور روم میں ایک سنگل بھی کرسی نہیں ہونی چاہیے، اسٹور روم خالی ہو. تو الحمدللہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کیا. جتنا بھی فرنیچر تھا سب کو، جو اسکول میں اویلیبل ریسورسز تھے. اور میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اپنے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس کا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا، اور بالخصوص جو کہ ہمارے اس حلقے سے منسٹر صاحب کا تعلق ہے، خصوصی انہوں نے ہمیں فنڈز بھی دیے. انہی فنڈز کے تحت ہم نے اسکول کا سارا فرنیچر زبردست کر کے ریپیئر کیا ہے. اس کے بعد جتنے کلاس رومز ہیں ان کی رینوویشن کی ہے، ان میں ہم نے بارڈر لگا کے چارٹس لگوائے ہیں، ان کو ہم نے وائٹ واش کیا ہے. یہ ایک ہم نے انیشیٹو لیا ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سوسائٹیز کو ایکٹیو کیا ہے، کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے اس کو ایکٹیو کیا ہے، بزم ادب کے سسٹم کو فعال کیا ہے. اور اس طرح چھوٹے موٹے ایسے انیشیٹو ہیں جس پہ ہم جو ہے اسکول کو بڑی تیزی کے ساتھ، اور کمیونٹی کا بڑا اعتماد ہے. اس دفعہ ہمارے پاس چونکہ کلسٹر جو پرائمری اسکولز ہیں اس میں صرف 28 اسٹوڈنٹس تھے، جبکہ ہماری اپنی 6 کلاس میں 46 اسٹوڈنٹس انرولڈ ہوئے. اور پورے اسکول کی اس دفعہ جو اسٹرینتھ ہے پچھلے سال کی نسبت اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اچھا کتنی اسٹرینتھ ہے ٹوٹل اوورآل؟ اس ٹائم ہمارے اسکول میں 455 اسٹوڈنٹس ہیں. ماشاء اللہ. اچھا یہ تو آپ سے یہ پوچھنا یہ تھا کہ گورنمنٹ اسکولوں پہ عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے، اور موجودہ یعنی ایک تو اسکول ہے یہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے، ایسا ویسا ایشو ہے. جہاں پہ آپ کے صاحب کا اسکول ہے، اسٹاف بھی سارا پورا ہے، بلڈنگ بھی ماشاء اللہ اچھی بنی ہوئی ہے، تو کس طرح جو ہے یہ اسکول اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ عوام کا اعتماد بحال ہو؟ دیکھیں ڈلیوری کے حوالے سے میں سر آپ کو بتاؤں نا کہ ہمارا رول آف آنر گوا ہے 2015 سے لے کر 2025 تک. آپ ہمارے ایف ایس سی کے ریزلٹس دیکھیں اسکول کے، وہ 90% پلس جا رہے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو یونیورسٹی آف علی پور میں ملیں گے، منگ یونیورسٹی میں ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے. یعنی کہ ہماری انٹر سیکشن اتنی کامیاب سیکشن جا رہی ہے ریزلٹس کی وجہ سے کہ اس ٹائم پہ 170 اسٹوڈنٹس میڈیکل، انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس چاروں گروپ ہم چلا رہے ہیں. اور اگر پوزیشن ویکنٹ بھی ہو، ہمیں جو ڈپارٹمنٹ فنڈ دیتا ہے ہم اس سے ہائرنگ کر کے گروپ چلاتے ہیں، کسی طور پہ بھی گروپ خالی نہیں چھوڑتے. تو اسی وجہ سے دیکھیں 2 کلاسز ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، 170 اسٹوڈنٹ گو میں آپ کو ایسا مل رہا ہے. اچھا آپ کی فیملی میں اور کون کون ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہے؟ اچھا میرے 2 اور بھائی ہیں. سب سے بڑے بھائی ہیں میرے کمران صدیق ان کا نام ہے، آج کل وہ انچارج ہیڈ ماسٹر ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول پکشائی میں. اور ان سے جو چھوٹے بھائی ہیں رضوان صدیق، آپ کے ساتھ بھی کولیگ رہے ہیں، پہلے سابقہ ASDO تھے کوالا بالا سرکل میں، آج کل وہ ہیڈ ماسٹر ہیں گورنمنٹ مڈل اسکول ڈوگا کھڑا میں. اور تیسرا میں ہوں. چلیں بہت شکریہ، آپ کے ساتھ اچھی گپ شپ ہوگی. تو آج ہماری اس ویڈیو کے توسط سے آپ جو ہے ٹیچرز کو، پرنسپلس کو اور اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا جو بار بار ہر جگہ میں اس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی جو آئیڈلز آتی ہیں ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں وہ چیز ڈسکس ہی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو ریسورسز اویلیبل ہیں، جو ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے، ہم اس فریم ورک کے اندر رہ کے اپنی ڈلیوری لازمی کریں، ہم ڈلیور کریں. ہم کبھی بھی کسی بیریئر کو جو ہے وہ مرود الزام ٹھہرا کے چیزوں سے پیچھے نہ ہٹیں. جو چیز اویلیبل ہے، جو ریسورسز ہیں، انہی کو بیسٹ یوٹیلائز کر کے ہم ڈلیور لازمی کریں. یہ تھے ذیشان صدیق صاحب، ضلع ہری پور کے ایک اسکول میں کم عمر ترین پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں.
انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور شخص کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی آپ سرفراز کی ان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.